اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہیں دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اور یہ ایک اصول ہے اور مضبوط ترین اصول ہے، ایسا اصول ہے کہ 1000 سال سے زیادہ آسمانوں نے، زمینوں نے، ستاروں نے، چاند نے، سورج نے، دریاؤں نے، سمندروں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی نے اس اصول پر عمل کیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر کسی نے اس اصول پر عمل نہیں کیا تو وہ ناکامیاب ہے۔ چنانچہ آج کی جو دنیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے ایسی محنت کی کہ وہ محنت آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی سوچ میں رچ بس گئی ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی آج اس ترقی یافتہ دور میں اسلام نافذ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کو نافذ کرے گا کون؟ مسلمانوں کے پاس تعلیم کہاں ہے؟ حالانکہ یہ لوگ تعلیم قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور چیز کو تعلیم سمجھتے ہیں، حالانکہ تعلیم تو قرآن ہے، سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہے، یہ تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ، طیبہ، حجاز میں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کون سے اسکول سے گریجویشن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ امی تھے۔ آپ امی کیوں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پڑھاتا تو لوگ کہتے کہ جی فلاں کا شاگرد ہے، فلاں ان کے استاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا سکے۔ وسیلہ واسطہ تھا ایک حضرت جبریل امین علیہ السلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے، یہ واسطہ تھا، اور اس کے علاوہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ جی لوگ آج کہتے ہیں آپ نے کون سی اسکول سے گریجویشن کی؟ پنجاب یونیورسٹی سے کی، یا کراچی یونیورسٹی سے کی، یا پھر پشاور یونیورسٹی سے کی ہے؟ اور یہ تو ہلکے درجے کی باتیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم بننے کے لیے، صدر بننے کے لیے، فلاں بننے کے لیے آکسفورڈ کی گریجویشن ضروری ہے، اور یہ وہی گریجویٹ لوگ ہیں جو 70 سال سے 75 سال سے ملک کا جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ آج آپ اخبار اٹھائیں تو ہزاروں سینکڑوں کی نہیں، اربوں خربوں کی لوٹ مچی ہوئی ہے۔ یہ وہی گریجویٹ لوگ ہیں، جوتوں کے اندر دال بٹ رہی ہے۔ یہ وہی گریجویٹ لوگ ہیں جو جیسے مردار لوگ مرداروں کو نوچتے ہیں، مردے کو نوچتے ہیں، اسی طرح یہی گریجویٹ لوگ ملک کے خزانے کو مردار خوروں کی طرح نوچ رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو گریجویٹ کہتے ہیں۔ جی آپ نے کون سی کالج سے گریجویٹ کیا؟ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں آئے کہ جہاں جہالت، اور جہالت بھی ایسی جہالت کہ جس کا تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ایک شخص سے راستے میں جا رہے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، اس نے پتھر اٹھایا، استنجا کیا اور آگے گیا تو اسی پتھر کو اس نے سجدہ کیا، حالانکہ اس نے اسی پتھر سے استنجا کیا، اس کو خدا بنا لیا۔ اس نے کسی شخص کو اگر کوئی خوبصورت پیڑ لگ جاتا، درخت خوبصورت لگ جاتا تو ادھر ہی اس کو خدا بنا لیتے اور ادھر ہی سجدہ کر لیتے۔ اور جہالت بھی کیسی جہالت کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچیاں ابو کے نعرے لگا رہی ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص وحی سے یعنی قرآن کریم کلام پاک سے کیسی محنت کی، ایسے لوگ پیدا کیے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا کے قیامت کے آخری انسان تک تمام ایمان والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام ایمان والے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان سب کا ایمان قیامت کے دن ترازو میں ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا ان سب پہ بھاری پڑے گا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ثمر ہے. کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بس میرے دوستو واپسی ضروری ہے، اور واپسی بھی کیسی واپسی؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے تھے، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جی ہم مر بھی جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ